السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر کامل، قسط نمبر 7۔ سالار صبح خلاف معمول دیر سے اٹھا۔ گھڑی دیکھتے ہوئے اس نے کالج نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ سکندر اور طیبہ کراچی گئے ہوئے تھے اور وہ گھر پر اکیلا ہی تھا۔ ملازم جس وقت ناشتہ لے کر آیا وہ ٹی وی آن کیے بیٹھا تھا۔ ذرا ناصرہ کو اندر بھیجنا۔ اسے ملازم کو دیکھ کر کچھ یاد آیا۔ اس کے جانے کے چند منٹ بعد ناصرہ اندر داخل ہوئی۔ جی صاحب، آپ نے بلایا ہے؟ ادھیڑ عمر ملازمہ نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں نے بلایا ہے، تم سے ایک کام کروانا ہے، سالار نے ٹی وی کا چینل بدلتے ہوئے کہا۔ ناصرہ، تمہاری بیٹی وسیم کے گھر کام کرتی ہے نا؟ سالار اب ریموٹ رکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاشم صاحب کے گھر؟ ناصرہ نے کہا۔ ہاں، انہی کے گھر۔ ہاں جی، کرتی ہے۔ وہ کچھ حیران ہو کر اس کا منہ دیکھنے لگی۔ کس وقت جاتی ہے وہ ان کے گھر؟ اس وقت ان کے گھر پر ہی ہے۔ کیا ہوا ہے سالار صاحب؟ ناصرہ اب کچھ پریشان نظر آنے لگی۔ کچھ نہیں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اس کے پاس جاؤ، یہ موبائل اسے دو اور اس سے کہو کہ یہ امامہ کو دے دے۔ سالار نے بڑے لاپرواہ انداز میں اپنا موبائل اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ ناصرہ ہکا بکا رہ گئی۔ میں آپ کی بات نہیں سمجھی۔ یہ موبائل اپنی بیٹی کو دو اور اس سے کہو کسی کو بتائے بغیر یہ امامہ تک پہنچا دے۔ مگر کیوں؟ یہ جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے۔ تمہیں جو کہا ہے وہی کرو۔ سالار نے ناگواری کے عالم میں اسے جھڑکا۔ لیکن اگر کسی کو وہاں پتہ چل گیا تو؟ ناصرہ کی بات کو اس نے درستی سے کاٹ دیا۔ کسی کو پتہ تب چلے گا جب تم اپنا منہ کھولو گی، اور تم اپنا منہ کھولو گی تو صرف تمہیں اور تمہاری بیٹی کو نقصان ہوگا اور کسی کو نہیں۔ لیکن اگر تم اپنا منہ بند رکھو گی تو نہ صرف کسی کو پتہ نہیں چلے گا بلکہ تمہیں بھی خاصا فائدہ ہوگا۔ ناصرہ نے اس بار کچھ کہے بغیر خاموشی سے وہ موبائل پکڑ لیا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، کسی کو اس موبائل کے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ وہ اپنا والٹ نکال رہا تھا۔ ناصرہ سر ہلاتے ہوئے جانے لگی۔ ایک منٹ ٹھہرو، سالار نے اسے روکا۔ وہ اب اپنے والیٹ سے کچھ کرنسی نوٹ نکال رہا تھا۔ یہ لے لو، اس نے انہیں ناصرہ کی طرف بڑھا دیے۔ ناصرہ نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ نوٹ پکڑ لیے۔ وہ جن گھروں میں کام کرتی رہی تھی وہاں کے بچوں کے ایسے بہت سے رازوں سے واقف تھی۔ اسے بھی پیسے کمانے کا موقع مل گیا تھا۔ اس نے فوری اندازہ یہی لگایا تھا کہ امامہ اور سالار کا چکر چل رہا ہے، اور یہ موبائل وہ تحفہ تھا جو اسے امامہ کو دینا تھا۔ مگر اسے حیرانی اس بات پر ہو رہی تھی کہ اس سب کا اسے پہلے پتہ کیوں نہیں چلا۔ اور پھر امامہ، اس کی تو شادی ہو رہی تھی، پھر وہ کیوں اس طرح کی حرکتیں کر رہی تھی؟ اور دیکھو ذرا مجھے، میں امامہ بی بی کو کتنا سیدھا سمجھتی رہی۔ ناصرہ کو اب اپنی بے خبری پر افسوس ہو رہا تھا۔ ابو، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ جلال رات کو اپنے والد کے کمرے میں چلا آیا۔ اس کے والد اس وقت اپنی ایک فائل دیکھنے میں مصروف تھے۔ ہاں آؤ، کیا بات ہے؟ انہوں نے جلال کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ان کے پاس ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر وہ اسی طرح خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے والد نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ انہیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کچھ پریشان ہے۔ انہیں ایک دم تشویش ہونے لگی۔ ابو، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، جلال نے کسی تمہید کے بغیر کہا۔ کیا؟ انصر جاوید کو اس کے منہ سے اس جملے کی توقع نہیں تھی۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ فیصلہ تم نے ایک دم کیسے کر لیا؟ کل تک تو تم باہر جانے کی تیاریوں میں مصروف تھے، اور اب آج تم شادی کا ذکر لے کے بیٹھے ہو۔ انصر جاوید مسکرائے۔
बस मामला ही कुछ ऐसा हो गया है कि मुझे आपसे बात करनी पड़ रही है। अंसर जावेद संजीदा हो गए। आपने जैनब की दोस्त इमामा को देखा है? उसने चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद कहा। हाँ, तुम उसमें इंटरेस्टेड हो? अंसर जावेद ने फौरन अंदाजा लगाया। जलाल ने इस बात में सर हिला दिया। मगर वो लोग तो बहुत अमीर है। उसका बाप बड़ा सनतकार है और वो मुसलमान भी नहीं है। अंसर जावेद का लहजा बदल चुका था। अब्बू, वो इस्लाम कबूल कर चुकी है। उसकी फैमिली खादियानी है। जलाल ने वजाहत की। उसके घर वालों को पता है? नहीं। तुम्हारा ख्याल है वो ये प्रपोजल कबूल कर लेंगे? अंसर जावेद ने चुपते हुए लहजे में पूछा। अब्बू, उसकी फैमिली की इजाजत की जरूरत नहीं है। उन लोगों की इजाजत के बगैर हम शादी करना चाहते हैं। तुम्हारा दिमाग ठीक है? इस बार अंसर जावेद ने बुलंद आवाज में कहा। मैं तुम्हें किसी हालत में इजाजत नहीं दे सकता। जलाल का चेहरा उतर गया। अब्बू, मेरी उसके साथ कमिटमेंट है। उसने मध्यम आवाज में कहा। मुझसे पूछकर कमिटमेंट नहीं की थी तुमने, और इस उम्र में बहुत सारी कमिटमेंट्स होती रहती हैं। इसका ये मतलब नहीं होता कि बंदा अपनी जिंदगी खराब कर ले। उन्हें अपने पीछे लगाकर हम सब बर्बाद हो जाएंगे। अब्बू, मैं खुफिया तौर पर शादी कर लेता हूँ। किसी को बताएंगे नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, और अगर पता चल गया तो मैं वैसे भी तुम्हारी तालीम के मुकम्मिल होने तक तुम्हारी शादी करना नहीं चाहता। अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है। अब्बू प्लीज, मैं उसके अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकता। जलाल ने मध्यम आवाज में अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। अच्छा, ऐसा है तो तुम उससे कहो कि वो अपने वालिदैन से इस सिलसिले में बात करे। अगर उसके वालिदैन मान जाते हैं तो मैं तुम दोनों की शादी कर दूंगा। उन्होंने तेज मगर हतमी लहजे में कहा। मगर मैं तुम्हारी शादी किसी ऐसी लड़की से कतई नहीं करूंगा जो अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ तुमसे शादी करना चाहे। अब्बू, आप इसका मसला समझे। वो बुरी लड़की नहीं है, वो बहुत अच्छी लड़की है। बस वो किसी मुसलमान से शादी करना चाहती है जिस पर उसके घर वाले राजी नहीं होंगे। जलाल ने दानिस्ता तौर पर अजद और उसकी मंगनी का जिक्र गोल कर दिया। मुझे किसी दूसरे के मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं है, और तुम्हें भी नहीं होनी चाहिए। ये इमामा का मसला है, वो जाने। तुम अपने काम से काम रखो, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो। अंसर जावेद ने दो टोक अंदाज में कहा। अब्बू प्लीज, मेरी बात समझे। उसको मदद की जरूरत है। बहुत से लोगों को मदद की जरूरत होती है। तुम किस किस की मदद करोगे? और वैसे भी हमारे और उनके स्टेटस में इतना फर्क है कि उनसे कोई दुश्मनी या मुखालिफत मोल लेना हमारे बस की बात नहीं। समझे तुम? और फिर मैं एक गैर मुस्लिम लड़की से शादी करके अपने खानदान वालों का सामना कैसे करूंगा? अब्बू, वो मुसलमान हो चुकी है। मैंने आपको बताया है। जलाल ने झंझलाकर कहा। 4 मुलाकातों में वो तुमसे इतनी मुतासिर हो गई कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया। अब्बू, उसने मुझे मिलने से पहले इस्लाम कबूल कर लिया था। तुमने इस्लाम कबूल करते देखा था उसे? मैं उससे मजहब के बारे में तफसीलात करता रहता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो इस्लाम कबूल कर चुकी है। बिलफर्ज वो ऐसा कर भी चुकी है, तो फिर उसे अपने मसाइल से खुद निमटना चाहिए। तुम्हें बीच में नहीं घसीटना चाहिए। अपने वालिदैन से दो टूक बात करे, उन्हें बताए कि वो तुमसे शादी करना चाहती है। फिर मैं और तुम्हारी अम्मी देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। देखो जलाल, अगर उसका खानदान अपनी मर्जी और खुशी से उसकी शादी तुम्हारे साथ करने पर तैयार हो जाए तो मैं उससे बखुशी कबूल कर लूंगा, मगर किसी बेनाम व निशान लड़की से तुम्हारी शादी नहीं करूंगा। मुझे इस मुआशरे में रहना है, लोगों को मुंह दिखाना है। बहू के खानदान के बारे में क्या कहूंगा मैं किसी से? ये कि वो घर छोड़कर आई है और उसने अपनी मर्जी से
मेरे बेटे से शादी कर ली है। अब्बू, ये हमारा मजहबी फरीजा है कि हम उसकी मदद करें। और अंसर जावेद ने तलखी से उसकी बात काट दी। मजहब को बीच में मत लेकर आओ। हर चीज में मजहब की शिरकत जरूरी नहीं होती। सिर्फ तुम ही ये मजहबी फरीजा अदा करने वाले रह गए हो, बाकी सारे मुसलमान मर गए हैं। अब्बू, उसने मुझसे मदद मांगी है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। बेटा, यहाँ बात मदद की या मजहब की नहीं है, यहाँ सिर्फ जमीनी हकायक को देखने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात है कि तुम में मदद का जज्बा है और तुम्हें अपने मजहबी फराइज का एहसास है, मगर इंसान पर कुछ हक उसके वालिदैन का भी होता है और ये हक भी मजहब ने ही फर्ज किया है। और उस हक के तहत मैं चाहता हूँ कि तुम उसके खानदान की मर्जी के बगैर उससे शादी ना करो। फर्ज करो तुम उससे शादी कर भी लेते हो तो क्या होगा? तुम तो चंद माह में अमेरिका में होगे और वो यहाँ घर बैठी होगी। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम चारों की तालीम पर खर्च करूं और उसकी तालीम पर भी। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम पर मेरा कितना पैसा खर्च हो रहा है। तो वो डॉक्टर तो नहीं बनेगी। यहाँ घर में कितने साल तुम उसे बिठा सकते हो? और अगर उसके खानदान ने तुम पर या हम पर केस कर दिया तो इस सूरत में तुम भी पाबंद होकर रह जाओगे और मैं भी। तुमको अपनी बहन का एहसास होना चाहिए। तुम ये चाहते हो कि इस उम्र में मैं जेल चला जाऊं और शायद तुम भी। जलाल कुछ बोल नहीं सका। उन चीजों के बारे में इतना जज्बाती होकर नहीं सोचना चाहिए। मैंने तुम्हें रास्ता बता दिया है। उससे कहो अपने वालिदैन से बात करके उन्हें रजामंद करे। हो सकता है वो रजामंद हो जाएं। फिर मुझे क्या एतराज होगा तुम दोनों की शादी पर। लेकिन अगर वो ये नहीं करती तो फिर उसे कहो कि वो किसी और से शादी कर ले और तुम ठंडे दिल से सोचो। तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम्हारा फैसला कितना नुकसानदेह है। अंसर जावेद ने आखिरी कील ठोकी। बाजी, मैं आपका कमरा साफ कर दूं? मुलाजिमा ने दरवाजे पर दस्तक देते हुए इमामा से पूछा। नहीं, तुम जाओ। इमामा हाथ के इशारे से उसे जाने के लिए कहा। मुलाजिमा बाहर जाने की बजाय दरवाजा बंद करके उसके पास आ गई। मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम। इमामा ने कुछ कहने की कोशिश की मगर फिर उसकी बात हल्लक में ही रह गई। मुलाजिमा ने अपनी चादर के अंदर से एक मोबाइल निकाला था। इमामा हैरत से उसे देखने लगी। बाजी, ये मेरी माँ ने दिया है। वो कह रही थी कि साथ वाले सालार साहब ने आपके लिए दिया है। उसने इमामा की तरफ उजलत के आलम में वो मोबाइल बढ़ाया। इमामा ने तेजी से मोबाइल को झपट लिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। देखो, तुम किसी को बताना मत कि तुमने मुझे कोई मोबाइल लाकर दिया है। इमामा ने उसे ताकीद की। नहीं बाजी, आप बेफिक्र रहें, मैं नहीं बताऊंगी। अगर आपको भी कोई चीज सालार साहब के लिए देनी हो तो मुझे दे दे। नहीं, मुझे कुछ नहीं देना, तुम जाओ। मुलाजिमा के कमरे से निकलते ही उसने कमरे को लॉक कर लिया। कांपते हाथों और दिल की बेकाबू होती हुई धड़कनों के साथ उसने दराज से मोबाइल और उस पर जलाल का नंबर डायल करना शुरू किया। वो उसे तफसील से सारी बात बताना चाहती थी। फोन जलाल की अम्मी ने उठाया। बेटा, जलाल तो बाहर गया हुआ है, वो तो रात को ही आएगा। तुम जैनब से बात कर लो, उसे बुला दूं? जलाल की अम्मी ने कहा। नहीं आंटी, मुझे कुछ जल्दी है, मैं जैनब से फिर बात कर लूंगी। बस मैंने उनसे चंद किताबों का कहा था, मुझे उन्हीं के बारे में पूछना था। मैं दोबारा फोन कर लूंगी, इमामा ने फोन बंद करते हुए कहा। इमामा ने उस दिन दोपहर को भी खाना नहीं खाया। वो सिर्फ रात होने का इंतजार कर रही थी ताकि जलाल घर आ जाए और वो उससे दोबारा बात कर सके। शाम के वक्त मुलाजिमा ने उसे अजद के फोन की इत्तला दी। वो जिस वक्त नीचे आई उस वक्त लॉन्ज में सिर्फ वसीम बैठा हुआ था। वो उसे मुकम्मिल तौर पर नजरअंदाज करते हुए फोन की तरफ चली गई। फोन का रिसीवर उठाते ही दूसरी तरफ
عزت کی آواز سنائی دی تھی۔ بے اختیار امامہ کا خون کھولنے لگا، یہ جاننے کے باوجود کہ اس شادی کو طے کرنے میں عزت سے زیادہ خود ہاشم مبین کا ہاتھ تھا۔ امامہ کو اس پر غصہ آ رہا تھا، وہ اس کا حال دریافت کر رہا تھا۔ عزت، تم نے اس طرح میرے ساتھ دھوکا کیوں کیا ہے؟ کیسا دھوکا امامہ؟ شادی کی تاریخ طے کرنا، تم نے اس سلسلے میں مجھ سے بات کیوں نہیں کی؟ وہ کھولتے ہوئے بولی۔ کیا انکل نے تم سے بات نہیں کی؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا اور میں نے ان سے کہا تھا کہ میں ابھی شادی کرنا نہیں چاہتی۔ بہرحال اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، اور پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ شادی اب ہو یا کچھ سالوں کے بعد؟ عزت نے قدرے لاپرواہی سے کہا۔ عزت، تمہیں فرق پڑتا ہو یا نہیں، مجھے پڑتا ہے۔ میں اپنی تعلیم مکمل کرنے تک شادی نہیں کرنا چاہتی، اور یہ بات تم اچھی طرح جانتے تھے۔ ہاں میں جانتا ہوں، مگر اس سارے معاملے میں تو کہیں بھی انوالو نہیں ہوں۔ تمہیں بتا رہا ہوں، شادی انکل کے اصرار پر ہی ہو رہی ہے، تم اسے رکوا دو۔ تم کیسی باتیں کر رہی ہو امامہ؟ میں اسے کیسے رکوا دوں؟ عزت نے کچھ حیرانی سے کہا۔ عزت، پلیز امامہ، میں ایسا نہیں کر سکتا، تم میری پوزیشن سمجھو۔ اب تو ویسے بھی کارڈ چھپ چکے ہیں، دونوں گھروں میں تیاریاں ہو رہی ہیں، اور امامہ نے اس کی بات سنے بغیر ریسیور پٹخ دیا۔ وسیم نے اس پوری گفتگو میں کوئی مداخلت نہیں کی تھی، وہ خاموشی سے عزت کے ساتھ ہونے والی اس کی گفتگو سنتا رہا۔ جب امامہ نے فون بند کر دیا تو وسیم نے اس سے کہا، تم خوامخواہ ایک فضول بات پر اتنا ہنگامہ کھڑا کر رہی ہو۔ کل بھی تو تم نے شادی عزت کے ساتھ ہی کرنی ہے، پھر اس طرح کر کے تم خود اپنے لیے مسائل پیدا کر رہی ہو۔ بابا تم سے بہت ناراض ہیں۔ میں نے تم سے تمہاری رائے نہیں مانگی، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ جو کچھ تم میرے ساتھ کر چکے ہو وہ کافی ہے۔ امامہ اس پر غرائی اور پھر واپس کمرے میں آ گئی۔ وہ رات کو بھی اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی، مگر ملازم کے کھانا لانے پر اس نے کھانا کھا لیا تھا۔ رات کو 11 بجے کے قریب اس نے جلال کو فون کیا۔ فون جلال نے ہی اٹھایا تھا، شاید وہ امامہ کے فون کی توقع کر رہا تھا۔ مختصر سی تمہید کے بعد وہ اصل موضوع کی طرف آ گیا۔ امامہ، میں نے ابو سے کچھ دیر پہلے بات کی ہے، اس نے امامہ سے کہا۔ پھر وہ اس کے استفسار پر چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے کہا، ابو اس شادی پر رضامند نہیں ہے۔ امامہ کا دل ڈوب گیا۔ مگر آپ تو کہہ رہے تھے انہیں اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ہاں میرا یہی خیال تھا، مگر انہیں بہت ساری باتوں پر اعتراض ہے۔ وہ سمجھتے ہیں تمہارے اور ہمارے گھرانے کے اسٹیٹس میں بہت فرق ہے، اور وہ تمہارے خاندان کے بارے میں بھی نہیں جانتے، اور انہیں سب سے بڑا اعتراض اس بات پر ہے کہ تم اپنے گھر والوں کی مرضی کے بغیر مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ انہیں یہ خوف ہے کہ اس صورت میں تمہارے گھر والے میرے گھر والوں کو تنگ کریں گے۔ وہ ساکت بیٹھی موبائل کان سے لگائے اس کی آواز سنتی رہی۔ آپ نے انہیں رضامند کرنے کی کوشش نہیں کی؟ ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے کہا، میں نے بہت کوشش کی۔ انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر تمہارے گھر والے اس شادی پر تیار ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بھی راضی ہو جائیں گے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ تمہارا خاندان کیا ہے۔ لیکن تمہارے گھر والوں کی مرضی کے بغیر وہ میری اور تمہاری شادی کو تسلیم نہیں کریں گے، جلال نے اس سے کہا۔ اور آپ کیا کہتے ہیں امامہ؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، جلال نے کچھ بے بسی کے عالم میں کہا۔ جلال، میرے پیرنٹس کبھی آپ سے میری شادی پر تیار نہیں ہوں گے۔ بصورت دیگر ہماری پوری کمیونٹی ان کا بائیکاٹ کر دے گی، اور وہ یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اور پھر آپ عزت سے میری منگنی کو کیوں بھول رہے ہیں؟ امامہ،
तुम फिर भी अपने वालिदैन से बात तो करो, हो सकता है कोई रास्ता निकल आए। मैं कल बाबा से थप्पड़ खा चुकी हूँ, सिर्फ ये बताकर मैं किसी दूसरे में इंटरेस्टेड हूँ। इमामा की आवाज भर्राने लगी। अगर उन्हें ये पता चल गया कि मैं जिसे पसंद करती हूँ वो उनके मजहब का नहीं है तो वो मुझे मार डालेंगे। प्लीज आप अंकल से बात करें, आप उन्हें मेरा प्रॉब्लम बताएं, उसने मुल्तजियाना लहजे में कहा। मैं अब्बू से कल दोबारा बात करूंगा और अम्मी से भी, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो क्या कहते हैं। जलाल परेशान था। इमामा ने जिस वक्त उससे बात करने के बाद फोन बंद किया वो बेहद दिल गिरफ्ता थी। उसके वहम व गुमान में भी नहीं था कि जलाल के वालिदैन को इस शादी पर एतराज होगा। मोबाइल हाथ में लिए वो बहुत देर तक खाली और जहनी के आलम में बैठी रही। तुम्हारे अब्बू मुझसे पहले ही इस सिलसिले में बात कर चुके हैं और जो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। तुमको इस तरह के खतरों में कूदने की कोई जरूरत नहीं है, जलाल की अम्मी ने खतई लहजे में उससे कहा। वो इमामा के कहने पर उनसे बात कर रहा था। मगर अम्मी, इसमें खतरे वाली क्या बात है? कुछ भी नहीं होगा, आप खामखा खौफजदा हो रही हैं, जलाल ने कुछ एहतजाजी अंदाज में कहा। तुम हिमाकत की हद तक बेवकूफ हो, उसकी अम्मी ने उसकी बात पर उसे झिड़का। इमामा के खानदान और उसके वालिद को तुम्हारे अब्बू बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे साथ शादी होने की सूरत में वो तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे या हमें कुछ नहीं कहेंगे? अम्मी, हम इस शादी को खुफिया रखेंगे, किसी को भी नहीं बताएंगे। मैं स्पेशलाइजेशन के लिए बाहर जाने के कुछ अरसे बाद उसे भी वहां बुलवा लूंगा। सब कुछ खुफिया ही रहेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हम आखिर इमामा के लिए क्यों इतना बड़ा खतरा मोल ले? और तुम्हें वैसे भी ये पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ अपनी फैमिली में ही शादी होती है। हमें इमामा या किसी और की जरूरत नहीं है, अम्मी ने मौजू बदलते हुए कहा। मुझे अगर ये अंदाजा होता कि तुम इस तरह उस लड़की में दिलचस्पी लेना शुरू कर दोगे तो मैं उससे पहले ही तुम्हारी कहीं निस्बत तय कर देती, उसकी अम्मी ने खदरे नाराजगी से कहा। अम्मी, मैं इमामा को पसंद करता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसे पसंद करते हो या नहीं। अहम बात यह है कि इस बारे में मैं और तुम्हारे अब्बू क्या सोचते हैं, और हम दोनों को ना तो वो पसंद है और ना ही उसका खानदान, अम्मी ने दुख अंदाज में कहा। अम्मी, वो बहुत अच्छी लड़की है, आप उसे बहुत अच्छी तरह जानती है। वो यहाँ आती रही है और तब तो आप उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करती थी, जलाल ने उन्हें याद दिलाया। तारीफ करने का ये मतलब तो नहीं कि मैं उसे अपनी बहू बना लूं, वो खफगी से बोली। अम्मी, कम से कम आप तो अब्बू जैसी बातें ना करें, थोड़ा सा हमदर्दी से सोचे, इस बार जलाल ने लजाजत आमेज लहजे में कहा। जलाल, तुम्हें एहसास होना चाहिए कि तुम्हारी इस जिद और फैसले से हमारे पूरे खानदान पर किस तरह के असरात मुरतब होंगे। हमारा भी ख्वाब है कि हम तुम्हारी शादी किसी अच्छे और ऊंचे खानदान में करें। तुम्हारे अब्बू अगर तुम्हें इस शादी की इजाजत दे भी दें तो भी मैं कभी नहीं दूंगी, और ना ही मैं इमामा को अपनी बहू के तौर पर कबूल करूंगी। अम्मी, आप उसकी सूरत हाल को समझे, वो कितना बड़ा कदम उठा रही है, इस वक्त उसे मदद की जरूरत है। अगर वो इतना बड़ा कदम उठा रही है तो फिर उसे कम से कम दूसरे के लिए कोई परेशानी खड़ी करनी नहीं चाहिए। मैं उसे बुरा नहीं कह रही हूँ, वो बहुत अच्छा फैसला कर रही है, मगर हम लोगों को अपनी कुछ मजबूरियां हैं। तुम कुछ अक्ल से काम लो, तुम्हें स्पेशलाइजेशन के लिए बाहर जाना है, अपना हॉस्पिटल बनाना है, उसकी अम्मी ने खदरे नरम लहजे में कहा। बेटा, अच्छे खानदान में शादी हो तो इंसान को आगे बढ़ने के लिए बहुत से मौके मिलते हैं, और तुम्हारे लिए तो पहले ही बहुत से
अच्छे खानदानों की तरफ से पैगाम आ रहे हैं, जब स्पेशलाइजेशन कर लोगे तो कितने ऊंचे खानदान में तुम्हारी शादी हो सकती है, तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं है। खुद सोचो, सिर्फ इमामा से शादी करके तुम्हें क्या मिलेगा? खानदान उसका बाइकाट कर चुका होगा, मुआशरे में जो बदनामी होगी वो अलग है, और तुमसे शादी हो भी जाए तो कल को तुम्हारे बच्चे तुम्हारे और इमामा के बारे में क्या सोचेंगे? ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है, सारी उम्र की बात है। अम्मी उसे संजीदा लहजे में समझा रही थी। जलाल किसी एतराज या एहतजाज के बगैर खामोशी से उनकी बातें सुन रहा था। उसके चेहरे से कुछ अंदाजा नहीं हो रहा था कि वो घायल हुआ है या नहीं। इमामा ने अगली रात जलाल को फिर फोन किया। फोन जलाल ने ही उठाया था। इमामा, मैंने अम्मी से भी बात की है, वो अब्बू से ज्यादा नाराज हुई हैं मेरी बात पर। इमामा का दिल गोया मुकम्मिल डूब गया। वो कह रही है कि मुझे एक फजूल मामले में खुद इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। जलाल ने साफ गोई का मुजाहिरा किया। मैंने उन्हें तुम्हारे प्रॉब्लम के बारे में भी बताया है, मगर उनका कहना है कि ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, हमारा नहीं। इमामा को उसके लफ्जों से शदीद तकलीफ हुई थी। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, मगर वो रजामंद नहीं है और ना ही होंगी। जलाल की आवाज धीमी हो गई थी। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है जलाल, उसने डूबते दिल के साथ किसी मौहूम सी उम्मीद पर कहा। मैं जानता हूँ इमामा, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे वालिदैन इस प्रपोजल पर राजी नहीं हैं। क्या तुम उनकी मर्जी के बगैर मुझसे शादी नहीं कर सकते? नहीं, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मुझे उनसे इतनी मोहब्बत है कि मैं उन्हें नाराज करके तुमसे शादी नहीं कर सकता। प्लीज जलाल, वो गिड़गिड़ाई, तुम्हारे अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं अपने वालिदैन की नाफरमानी नहीं कर सकता। तुम मुझे उसके लिए मजबूर ना करो। मैं आपको नाफरमानी के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं तो आपसे अपनी जिंदगी की भीख मांग रही हूँ। उसके आसाब चटक रहे थे। उसे याद नहीं था कि उसने जिंदगी में कभी किसी से इतने इल्तिजाइया और मिन्नत भरे अंदाज में बात की हो। आप मुझसे सिर्फ निकाह कर ले, अपने वालिदैन को इसके बारे में ना बताएं। बेशक आप बाद में उनकी मर्जी से भी शादी कर ले, मैं एतराज नहीं करूंगी। तुम अब बच्चों जैसी बातें कर रही हो। खुद सोचो, अगर ऐसे किसी निकाह के बारे में अभी मेरे वालिदैन को पता चल जाता है तो वो क्या करेंगे? वो तो मुझे घर से निकाल देंगे, और फिर तुम और मैं क्या करेंगे? हम मेहनत कर लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। तुम्हारे इस कुछ ना कुछ से मैं बाहर पढ़ने जा सकूंगा? इस बार जलाल का लहजा चुकता हुआ था। वो बोल ना सकी। नहीं मामा, मेरे इतने ख्वाब और ख्वाहिशात हैं कि मैं उन्हें तुम्हारे लिए या किसी के लिए भी नहीं छोड़ सकता। मुझे तुमसे मोहब्बत है, इसमें कोई शक नहीं, मगर मैं इस जज्बातियत का मुजाहिरा नहीं कर सकता जिसका मुजाहिरा तुम कर रही हो। तुम दोबारा मुझे फोन मत करना, क्योंकि मैं अब इस मामले को यहीं खत्म कर देना चाहता हूँ। मुझे तुमसे हमदर्दी है, मगर तुम अपने इस मसले का खुद हल निकालो। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। खुदा हाफिज। जलाल ने फोन बंद कर दिया। रात 10:50 पर उसे अपने इर्द गिर्द की पूरी दुनिया धुएं में तहलील होती नजर आई। किसी चीज की मुट्ठी में होने और फिर दूर दूर तक कहीं ना होने का फर्क कोई इमामा से बेहतर नहीं बता सकता था। माऊफ जहन और शल होते हुए आसाब के साथ वो बहुत देर तक किसी बुत की तरह अपने बेड पर टांगे लटकाए बैठी रही। मुझे बता देना चाहिए अब बाबा को सब कुछ, उसके सिवा अब और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। शायद वो खुद ही मुझे अपने घर से निकाल दे। कम से कम मुझे इस घर से तो रिहाई मिल जाएगी। मैं अज्जत से शादी करना ही नहीं चाहती तो शॉपिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।
इमामा ने मुस्तकिम लहजे में अम्मी से कहा। सलमा उसे अगले रोज अपने साथ मार्केट जाने का कहने के लिए आई थी। पहले तुम्हें शादी पर एतराज था, अब तुम्हें अज़्ज़त से शादी पर एतराज है। आखिर तुम चाहती क्या हो? सलमा उसकी बात पर मुश्तइल हो गई। सिर्फ ये कि आप अज़्ज़त से मेरी शादी ना करें। तो फिर किससे करना चाहती हो तुम? हाशिम मुबीन अचानक खुले दरवाजे से अंदर आ गए। यकीनन उन्होंने बाहर कॉरिडोर में इमामा और सलमा के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनी थी और वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए थे। इमामा एकदम चुप हो गई। बोलो, किससे करना चाहती हो? अब मुंह बंद क्यों हो गया है? आखिर तुम अज़्ज़त से शादी क्यों नहीं करना चाहती? क्या तकलीफ है तुम्हें? उन्होंने बुलंद आवाज में कहा। बाबा, शादी एक बार होती है और वो मैं अपनी पसंद से करूंगी। वो हिम्मत करके बोली। कल तक अज़्ज़त तुम्हारी पसंद था, हाशिम मुबीन ने दांत पीसते हुए कहा। कल था, अब नहीं है। क्यों? अब क्यों नहीं है? इमामा कुछ कहे बगैर उनका चेहरा देखने लगी। बोलो, अब क्यों पसंद नहीं है वो तुम्हें? हाशिम मुबीन ने बुलंद आवाज में पूछा। बाबा, मैं किसी मुसलमान से शादी करूंगी। हाशिम मुबीन को लगा आसमान उनके सर पर गिर पड़ा था। क्या क्या कहा तुमने? उन्होंने बेयकीनी से कहा। मैं किसी गैर मुस्लिम से शादी नहीं करूंगी क्योंकि मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। कमरे में अगले कई मिनट तक खामोशी रही। सलमा को जैसे सकता हो गया था और हाशिम मुबीन वो एक पत्थर के मुजस्मे की तरह उसे देख रहे थे। उनका मुंह खुला हुआ था। वो जैसे सांस लेना भूल गए थे। उनके वहम व गुमान में भी नहीं था कि कभी उन्हें जिंदगी में अपनी औलाद और वो भी अपनी सबसे लाडली बेटी के सामने इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। उनके 40 साल मुकम्मिल तौर पर भंवर की जिद में आ गए थे। तुम क्या बकवास कर रही हो? हाशिम मुबीन के अंदर इश्तियाल की एक लहर उठी थी। आप जानते हैं मैं क्या कह रही हूँ बाबा, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तुम पागल हो गई हो, उन्होंने आपे से बाहर होते हुए कहा। इमामा ने कुछ कहने के बजाय नफी में गर्दन हिलाई। वो हाशिम मुबीन की जहनी कैफियत को समझ सकती थी। इसलिए तुम्हें पैदा किया है, तुम्हारी परवरिश की कि तुम हाशिम मुबीन की समझ में नहीं आ रहा था कि वो उससे क्या कहें। सिर्फ अज़्ज़त से शादी ना करने के लिए तुम ये सब कर रही हो, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी शादी उस आदमी से कर दे जिससे तुम चाहती हो। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। तुम बेवकूफ समझती हो मुझे। उनके मुंह से झाग निकल रहा था। आप मेरी शादी किसी भी आदमी से करें, मुझे कोई एतराज नहीं, बस वो आपकी कम्युनिटी से ना हो। फिर आप कम से कम ये नहीं कह सकेंगे कि मैं किसी खास आदमी के लिए ये सब कर रही हूँ। हाशिम मुबीन उसकी बात पर दांत पीसने लगे। तुम जुमा 8 दिन की पैदावार, तुम्हें पता क्या है? मैं सब जानती हूँ बाबा, मेरी उम्र 20 साल है। मैं आपकी उंगली पकड़कर चलने वाली बच्ची नहीं हूँ। मैं जानती हूँ आपके इस मजहब की वजह से हमारे खानदान पर बड़ी बरकत नाजिल की गई है। वो बड़े मुस्तहकिम और हमवार अंदाज में कहती गई। तुम बख्शिश नहीं होगी तुम्हारी। हाशिम मुबीन गुस्से के आलम में उंगली उठाकर बोलने लगे। इमामा को उन पर तरस आने लगा। उसे दोजख में खड़े होकर दोजख से डराने वाले शख्स पर तरस आया। उसे आंखों पर पट्टी बांधकर फिरने वाले शख्स पर तरस आया। उसे मेहरशुदा दिल वाले आदमी पर तरस आया। उसे नफ्स ज़दा आदमी पर तरस आया। उसे गुमराही की सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर खड़े आदमी पर तरस आया। तुम गुमराही के रास्ते पर चल पड़ी हो। चंद किताबें पढ़कर तुम। इमामा ने उनकी बात काट दी। आप इस बारे में मुझसे बहस नहीं कर सकेंगे, मैं सब कुछ जानती हूँ।
تحقیق کر چکی ہوں، تصدیق کر چکی ہوں۔ آپ مجھے کیا بتائیں گے، کیا سمجھائیں گے؟ آپ نے اپنی مرضی کا راستہ چن لیا ہے، میں نے اپنی مرضی کا راستہ چن لیا ہے۔ آپ وہ کر رہے ہیں جو آپ صحیح سمجھتے ہیں، میں وہ کر رہی ہوں جو میں صحیح سمجھتی ہوں۔ آپ کا عقیدہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، میرا عقیدہ میرا ذاتی مسئلہ ہے۔ کیا اب یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ میرے اس فیصلے کو قبول کر لیں، جذباتی حماقت کے بجائے بہت سوچ سمجھ کر اٹھایا جانے والا قدم سمجھ کر؟ اس نے بڑی رسانیت اور سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ ہاشم مبین کی ناراضگی میں اور اضافہ ہوا۔ میں اپنی بیٹی کو مذہب بدلنے دوں تاکہ پوری کمیونٹی میرا بائیکاٹ کر دے، میں فٹ پاتھ پر آ جاؤں؟ نہیں ماما، یہ نہیں ہو سکتا۔ تمہارا اگر دماغ بھی خراب ہو گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرا دماغ بھی خراب ہو جائے۔ کوئی بھی مذہب اختیار کرو، مگر تمہاری شادی عزت سے ہی کروں گا۔ تمہیں اسی کے گھر جانا ہوگا، اسی کے گھر چلی جاؤ اور پھر وہاں جا کر طے کرنا کہ تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ ہو سکتا ہے تمہیں عقل آ جائے۔ وہ غصے کے عالم میں کمرے سے نکل گئے۔ مجھے پتا ہوتا کہ تمہاری وجہ سے ہمیں اتنی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا تو میں پیدا ہوتے ہی تمہارا گلا دبا دیتی۔ ہاشم مبین کے جاتے ہی سلمہ نے کھڑے ہوتے ہوئے دانت پیس کر کہا، تم نے ہماری عزت خاک میں ملانے کا طے کر لیا ہے۔ امامہ کچھ کہنے کی بجائے خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ وہ کچھ دیر اسی طرح بولتی رہی، پھر کمرے سے چلی گئی۔ انہیں اس کے کمرے سے گئے 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا جب دروازے پر دستک دے کر عزت اندر داخل ہوا۔ امامہ کو اس کے اس وقت وہاں آنے کی توقع نہیں تھی۔ عزت کے چہرے پر پریشانی بہت نمایاں تھی۔ یقیناً اسے ہاشم مبین نے بلوایا تھا اور وہ اسے سب کچھ بتا چکے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے امامہ؟ اس نے اندر داخل ہوتے ہی کہا۔ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھی اسے دیکھتے رہی۔ تم کیوں کر رہی ہو یہ سب کچھ؟ عزت، تمہیں اگر یہ بتا دیا گیا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں تو پھر یہ بھی بتا دیا گیا ہوگا کہ میں کیوں کر رہی ہوں۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کیا کر رہی ہو۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ مجھے اندازہ ہے۔ اس عمر میں انسان جذبات میں آ کر بہت سے غلط فیصلے کر لیتا ہے۔ امامہ نے تراشی سے اس کی بات کاٹ دی۔ جذبات میں آ کر کوئی جذبات میں آ کر مذہب تبدیل کرتا ہے؟ کبھی نہیں۔ میں 4 سال سے اسلام کے بارے میں پڑھ رہی ہوں۔ 4 سال کم نہیں ہوتے۔ تم لوگوں کی باتوں میں آ گئی ہوں۔ تم نہیں، میں کسی کی باتوں میں نہیں آئی۔ میں نے جس چیز کو غلط سمجھا اسے چھوڑ دیا اور بس۔ وہ کچھ دیر بے چارگی کے عالم میں اسے دیکھتا رہا، پھر سر جھٹکتے ہوئے اس نے کہا، ٹھیک ہے، ان سب باتوں کو چھوڑو۔ شادی پر کیوں اعتراض ہے تمہیں؟ تمہارے عقائد میں جو تبدیلی آئی ہے وہ ایک طرف، کم از کم شادی تو ہونے دو۔ میری اور تمہاری شادی جائز نہیں۔ وہ اس کی بات پر ہکا بکا رہ گیا۔ کیا میں غیر مسلم ہوں؟ ہاں تم ہو۔ انکل ٹھیک کہہ رہے تھے، کسی نے واقعی تمہارا برین واش کر دیا ہے، اس نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر تم ایک ایسی لڑکی سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ بہتر ہے تم کسی اور سے شادی کرو، اس نے ترکیبہ ترکی کہا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اپنی زندگی برباد کر لو۔ وہ اس کی بات پر عجیب سے انداز میں ہنسی۔ زندگی برباد؟ کون سی زندگی؟ یہ زندگی جو میں تم جیسے لوگوں کے ساتھ گزار رہی ہوں، جنہوں نے پیسوں کے لیے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا۔ بیہیو یور سیلف۔ تم بات کرنے کے تمام مینرز بھول گئی ہو۔ کس کے بارے میں کیا کہنا چاہیے اور کیا نہیں، تم نے سرے سے ہی فراموش کر دیا ہے۔ عزت اسے ڈانٹنے لگا۔ میں ایسے کسی شخص کا احترام نہیں کر سکتی جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہو، امامہ نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ جس عمر میں تم ہو
اس عمر میں ہر کوئی اس طرح کنفیوز ہو جاتا ہے جس طرح تم کنفیوز ہو رہی ہو۔ جب تم اس عمر سے نکلو گی تو تمہیں احساس ہوگا کہ ہم لوگ صحیح تھے یا غلط۔ اسجد نے ایک بار اسے سمجھانے کی کوشش کی، اگر تم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میں غلط ہوں تب بھی تم لوگ مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اس طرح مجھے گھر میں قید کر کے کیوں رکھا ہوا ہے؟ اگر تم لوگوں کو اپنے مذہب کی صداقت پر اتنا یقین ہے تو مجھے اس گھر سے چلے جانے دو، حقیقت کو جانچنے دو۔ اگر کوئی اپنے آپ کو نقصان پہنچانے پر تل جائے تو اسے اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا، اور وہ بھی ایک لڑکی کو۔ امامہ، تم اس مسئلے کی نزاکت اور اہمیت کو سمجھو، اپنی فیملی کا خیال کرو۔ تمہاری وجہ سے سب کچھ داؤ پر لگ گیا ہے، میری وجہ سے کچھ بھی داؤ پر نہیں لگا، کچھ بھی نہیں۔ اور اگر کچھ داؤ پر لگا بھی ہے تو میں اس کی پرواہ کیوں کروں؟ میں تم لوگوں کے لیے دوزخ میں کیوں جاؤں؟ صرف خاندان کے نام کی خاطر اپنا ایمان کیوں گنواؤں؟ نہیں اسجد، میں تم لوگوں کے ساتھ گمراہی کے اس راستے پر نہیں چل سکتی۔ مجھے وہ کرنے دو جو میں کرنا چاہتی ہوں، اس نے قطعی لہجے میں کہا۔ مجھ سے اگر تم نے زبردستی شادی کر بھی لی تو بھی تمہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں تمہاری بیوی نہیں بنوں گی، میں تم سے وفا نہیں کروں گی۔ مجھے جب بھی موقع ملے گا میں بھاگ جاؤں گی۔ تم آخر کتنے سال مجھے اس طرح قید کر کے رکھ سکو گے؟ کتنے سال مجھ پر پہرے بٹھاؤ گے؟ مجھے صرف چند لمحے چاہیے ہوں گے تمہارے گھر، تمہاری قید سے بھاگ جانے کے لیے، اور میں تمہارے بچوں کو بھی ساتھ لے جاؤں گی۔ تم ساری عمر انہیں دوبارہ دیکھ نہیں سکو گے۔ وہ اسے مستقبل کا نقشہ دکھا کر خوف زدہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر میں تمہاری جگہ پر ہوتی تو میں کبھی امامہ ہاشم جیسی لڑکی سے شادی نہ کروں۔ یہ سراسر خسارے کا سودا ہوگا، حماقت اور بے وقوفی کی انتہا ہوگی۔ تم اب بھی سوچ لو، اب بھی پیچھے ہٹ جاؤ۔ تمہارے سامنے تمہاری زندگی پڑی ہے، تم کسی بھی لڑکی کے ساتھ شادی کر کے پرسکون زندگی گزار سکتے ہو، کسی پریشانی، کسی بے سکونی کے بغیر، مگر میرے ساتھ نہیں۔ میں تمہارے لیے بدترین بیوی ثابت ہوں گی۔ تم اس سارے معاملے سے الگ ہو جاؤ، شادی سے انکار کر دو۔ انکل اعظم سے کہہ دو کہ تم مجھ سے شادی کرنا نہیں چاہتے، یا کچھ عرصے کے لیے گھر سے غائب ہو جاؤ۔ جب تمام معاملہ ختم ہو جائے تو پھر آ جانا۔ تم مجھے اس طرح کے احمقانہ مشورے مت دو۔ میں کسی بھی قیمت پر تم سے دستبردار نہیں ہو سکتا، کسی بھی قیمت پر۔ نہ میں انکار کروں گا، نہ اس معاملے سے الگ ہوں گا، نہ ہی گھر سے کہیں جاؤں گا۔ میں تم سے ہی شادی کروں گا امامہ۔ اب یہ ہمارے خاندان کی عزت اور ساکھ کا معاملہ ہے۔ یہ شادی نہ ہونے اور تمہارے گھر سے چلے جانے سے ہمارے پورے خاندان کو جتنا نقصان اٹھانا پڑے گا اس کا تمہیں بالکل اندازہ نہیں، ورنہ تم مجھے کبھی یہ مشورہ نہ دیتی۔ جہاں تک بری بیوی ثابت ہونے یا گھر سے بھاگ جانے کا تعلق ہے تو یہ سب بات کا مسئلہ ہے۔ میں تمہیں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، تم اس طرح کے ٹیمپرمنٹ کی مالک نہیں ہو۔ دوسروں کو بیجا پریشان کرتی رہو، اور وہ بھی مجھے جس سے تمہیں محبت ہے۔ اسجد بڑے اطمینان سے کہہ رہا تھا، تمہیں غلط فہمی ہے، مجھے کبھی بھی تم سے محبت نہیں رہی، کبھی بھی۔ میں ذہنی طور پر تمہارے ساتھ اپنے تعلق اور رشتے کو اس وقت سے ذہن سے نکال چکی ہوں جب میں نے اپنا مذہب چھوڑا تھا۔ تم میری زندگی میں اب کہیں نہیں ہو، کہیں بھی نہیں۔ اگر میں اپنے گھر والوں کے لیے مسائل کھڑی کر سکتی ہوں تو کل تمہارے لیے کتنے مسائل کھڑی کروں گی، تمہیں اس کا احساس ہونا چاہیے، اور اس غلط فہمی سے باہر نکل آ جانا چاہیے۔ ہم دونوں کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ میں تم لوگوں کے خاندان کا حصہ کبھی نہیں بنوں گی۔ نہیں اسجد، تمہارے اور میرے درمیان بہت فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ کہ میں تمہیں دیکھ تک نہیں سکتی، اور میں اس فاصلے کو کبھی
ختم ہونے نہیں دوں گی. میں کبھی بھی تم سے شادی کے لیے تیار نہیں ہوں گی. اسجد بدلتی ہوئی رنگت کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھتا رہا. کیا تم میرا ایک کام کر سکتے ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ اب تک میں اس کے علاوہ کیا کر رہا ہوں؟ سالار نے پوچھا. دوسری طرف کچھ دیر خاموشی رہی. پھر اس نے کہا, کیا تم لاہور جا کر جلال سے مل سکتے ہو؟ سالار نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کی. کس لیے؟ اسے امامہ کی آواز بہت بھاری لگ رہی تھی, یوں جیسے اسے فلو تھا. پھر اچانک اس کو خیال آیا کہ وہ یقیناً روتی رہی ہوگی. یہ اسی کا اثر تھا. تم میری طرف سے اس سے ریکویسٹ کرو کہ وہ مجھ سے شادی کر لے. ہمیشہ کے لیے نہیں تو کچھ دنوں کے لیے ہی. میں اسے گھر سے نکلنا چاہتی ہوں اور میں کسی کی مدد کے بغیر یہاں سے نہیں نکل سکتی. بس وہ مجھ سے نکاح کر لے. تمہارا تو اس سے فون پر رابطہ ہے, تو پھر تم یہ سب خود اس سے فون پر کیوں نہیں کہہ دیتی؟ سالار نے چپس کھاتے ہوئے بڑے اطمینان سے اسے مشورہ دیا. میں کہہ چکی ہوں. اسے امامہ کی آواز پہلے سے زیادہ بھرائی ہوئی لگی. پھر اس نے انکار کر دیا ہے. ویری سیڈ. سالار نے افسوس کا اظہار کیا. تو یہ ون سائیڈ لو افیئر تھا؟ اس نے کچھ تجسس کے عالم میں پوچھا. نہیں نہیں. تو پھر اس نے انکار کیوں کر دیا؟ تم یہ جان کر کیا کرو گے؟ وہ کچھ چڑ کر بولی. سالار نے ایک اور چپس اپنے منہ میں ڈالا. میرے وہاں جا کر اس سے بات کرنے سے کیا ہوگا؟ بہتر ہے تم ہی دوبارہ اس سے بات کر لو. وہ مجھ سے بات نہیں کر رہا. وہ فون نہیں اٹھاتا. ہاسپٹل میں بھی کوئی اسے فون پر نہیں بلا رہا. وہ جان بوجھ کر کترا رہا ہے. امامہ نے کہا. تو پھر تم اس کے پیچھے کیوں پڑی ہو؟ جانے دو اسے. وہ تم سے محبت نہیں کرتا. تم یہ سب کچھ نہیں سمجھ سکتے. تم صرف میری مدد کرو. ایک بار جا کر میری صورتحال کے بارے میں بتاؤ. مجھ سے اس طرح نہیں کر سکتا. اور اگر اس نے مجھ سے بات کرنے سے انکار کر دیا تو پھر بھی تم اس سے بات کرنا. شاید کوئی صورت نکل آئے. میرا مسئلہ حل ہو جائے. سالار کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی. اسے امامہ کے حال پر ہنسی آ رہی تھی. فون بند کرنے کے بعد چپس کھاتے ہوئے بھی وہ اس سارے معاملے کے بارے میں سوچتا رہا. ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ اس سارے معاملے میں زیادہ سے زیادہ انوالو ہوتا جا رہا تھا. یہ اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا ایڈونچر محسوس ہو رہا تھا. پہلے امامہ تک فون پہنچانا اور اب جلال سے رابطہ. امامہ کا بوائے فرینڈ. اس نے چپس کھاتے ہوئے زیر لب دہرایا. امامہ نے اسے اس کے ہاسٹل اور گھر کے تمام کوائف سے آگاہ کر دیا تھا, اور اب وہ سوچ رہا تھا کہ اسے جلال انصر سے مل کر کیا کہنا ہے. سالار نے اس شخص کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور وہ خاصا مایوس ہوا. سامنے کھڑا لڑکا بڑی عام سی شکل و صورت کا تھا. سالار کے لمبے قد اور خوبصورت جسم نے اسے صنف مخالف کے لیے کسی حد تک پرکشش بنا دیا تھا, مگر سامنے کھڑا ہوا وہ شخص ان دونوں چیزوں سے محروم تھا. وہ نارمل قد و قامت کا مالک تھا. اس کے چہرے پر داڑھی نہ ہوتی تو وہ پھر بھی قدرے بہتر نظر آتا. سالار سکندر کو جلال انصر سے مل کر مایوسی ہوئی تھی. امامہ اب اسے پہلے سے زیادہ بے وقوف لگی. میں جلال انصر ہوں. آپ ملنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ میرا نام سکندر ہے. سالار نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا. معاف کیجیے گا مگر میں نے آپ کو پہچانا نہیں. ظاہر ہے آپ پہچان بھی کیسے سکتے ہیں. میں پہلی بار آپ سے مل رہا ہوں. سالار اس وقت جلال کے ہاسپٹل میں اسے ڈھونڈتے ہوئے آیا. چند لوگوں سے اس کے بارے میں دریافت کرنے پر وہ اس کے پاس پہنچ گیا تھا. اس وقت وہ ڈیوٹی روم کے باہر کھڑے تھے. کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ جلال اب کچھ حیران نظر آیا. بیٹھ کر بات؟ مگر کس سلسلے میں؟ امامہ کے سلسلے میں.
جلال کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ کون ہیں؟ میں اس کا دوست ہوں۔ جلال کے چہرے کا رنگ ایک بار پھر بدل گیا۔ وہ چپ چاپ ایک طرف چلنے لگا۔ سالار اس کے ساتھ تھا۔ پارکنگ میں میری گاڑی کھڑی ہے، وہاں چلتے ہیں، سالار نے کہا۔ گاڑی تک پہنچنے اور اس کے اندر بیٹھنے تک دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ میں اسلام آباد سے یہاں آیا ہوں، سالار نے کہنا شروع کیا۔ امامہ چاہتی تھی کہ میں آپ سے بات کروں۔ امامہ نے کبھی مجھ سے آپ کا ذکر نہیں کیا، جلال نے کچھ عجیب سے انداز میں کہا۔ آپ امامہ کو کب سے جانتے ہیں؟ تقریباً بچپن سے، ہم دونوں کے گھر ساتھ ساتھ ہے، بڑی گہری دوستی ہے ہماری۔ سالار نہیں جانتا اس نے آخری جملہ کیوں کہا۔ شاید یہ جلال کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ تھے جن سے وہ کچھ اور محفوظ ہونا چاہتا تھا۔ وہ جلال کے چہرے پر نمودار ہونے والی ناپسندیدگی دیکھ چکا تھا۔ امامہ سے میری بہت تفصیلی بات ہو چکی ہے۔ اتنی تفصیلی بات کے بعد اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ جلال نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ امامہ چاہتی ہے کہ آپ اس سے شادی کر لیں، سالار نے جیسے نیوز بلیٹن پڑھتے ہوئے کہا۔ میں اپنا جواب اسے بتا چکا ہوں۔ وہ چاہتی ہے آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ یہ ممکن نہیں۔ وہ اس گھر میں اپنے والدین اور گھر والوں کی قید میں ہے۔ وہ چاہتی ہے آپ اگر ہمیشہ کے لیے نہیں تو وقتی طور پر اس سے نکاح کریں اور پھر بیلف کی مدد سے اسے چھڑا لے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ ان کی قید میں ہے تو نکاح ہو ہی نہیں کیسے سکتا ہے؟ فون پر نہیں، میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا۔ میں ایسے معاملات میں انوالو ہونا ہی نہیں چاہتا، جلال نے کہا۔ میرے والدین مجھے اس شادی کی اجازت نہیں دیں گے، اور پھر وہ امامہ کو قبول کرنے پر تیار بھی نہیں ہیں۔ جلال کی نظریں اب سالار کے بالوں کی پونی پر جمی ہوئی تھی۔ یقیناً سالار کی طرح اس نے بھی اسے ناپسندیدہ قرار دیا ہوگا۔ اس نے کہا کہ آپ وقتی طور پر اس سے صرف نکاح کر لیں تاکہ وہ اپنے گھر سے نکل سکے، بعد میں آپ چاہیں تو اسے طلاق دے دے۔ میں نے کہا نا، میں اس کی مدد نہیں کر سکتا، اور پھر اس طرح کے معاملات آپ خود اس سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اگر وقتی شادی کی بات ہے تو آپ کر لیں، آخر آپ اس کے دوست ہیں، جلال نے کچھ چپتے ہوئے انداز میں سالار سے کہا۔ آپ اسلام آباد سے لاہور اس کی مدد کے لیے آ سکتے ہیں تو پھر یہ کام بھی کر سکتے ہیں۔ اس نے مجھ سے شادی کا نہیں کہا، اس لیے میں نے اس بارے میں نہیں سوچا، سالار نے کندھے اچکاتے ہوئے بے تاثر لہجے میں کہا۔ ویسے بھی وہ آپ سے محبت کرتی ہے، مجھ سے نہیں۔ مگر عارضی شادی یا نکاح میں تو محبت کا ہونا ضروری نہیں، بعد میں آپ بھی اسے طلاق دے دے۔ جلال نے مسئلے کا حل نکال لیا تھا۔ آپ کا مشورہ میں اسے پہنچا دوں گا، سالار نے سنجیدگی سے کہا۔ اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر امامہ سے کہیں کہ وہ کوئی اور طریقہ اپنائیں، بلکہ آپ کسی نیوز پیپر کے آفس چلے جائیں اور انہیں امامہ کے بارے میں بتائیں کہ کس طرح اس کے خاندان نے اسے زبردستی قید کر رکھا ہے۔ جب میڈیا اس معاملے کو ہائی لائٹ کرے گا تو خود ہی وہ امامہ کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے، یا پھر آپ پولیس کو اس معاملے کی اطلاع دیں۔ سالار کو حیرانی ہوئی۔ جلال کی تجویز بری نہیں تھی، واقعی امامہ اس بارے میں کیوں نہیں سوچ رہی تھی؟ یہ راستہ زیادہ محفوظ تھا۔ میں آپ کا یہ مشورہ بھی اسے پہنچا دوں گا۔ آپ دوبارہ میرے پاس نہ آئیں، بلکہ امامہ سے بھی یہ کہہ دیں کہ وہ مجھ سے کسی بھی طریقے یا ذریعے سے دوبارہ رابطہ نہ کرے۔ میرے والدین ویسے بھی میری منگنی کرنے والے ہیں، جلال نے جیسے انکشاف کیا۔ ٹھیک ہے، میں یہ ساری باتیں اس تک پہنچا دوں گا، سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ جلال مزید کچھ کہے بغیر گاڑی سے اتر گیا۔ اگر امامہ کو یہ توقع تھی کہ سالار جلال کو اس سے شادی کرنے کے لیے قائل کرے گا تو یہ اس کی سب سے بڑی بھول تھی۔ وہ امامہ سے کوئی ہمدردی رکھتا تھا
نہ ہی کسی خوف خدا کے تحت اس معاملے میں کودا تھا۔ اس کے لیے یہ سب کچھ ایک ایڈونچر تھا، اور اس ایڈونچر میں یقیناً جلال سے امامہ کی شادی شامل نہیں تھی۔ اگر جلال سے اس کی شادی کے لیے دلائل دینے بھی پڑتے تو وہ کیا دیتا؟ اس کے پاس صرف ایک دلیل کے علاوہ اور کوئی دلیل نہیں تھی کہ جلال اور امامہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور یہ وہ دلیل تھی جسے جلال پہلے ہی رد کر چکا تھا۔ وہ مذہبی یا اخلاقی حوالوں سے قائل نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ خود ان دونوں چیزوں سے نابلد تھا۔ مذہب اور اخلاقیات سے اس کا دور دور سے بھی کوئی واسطہ نہیں تھا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آخر وہ امامہ کے لیے ایک دوسرے آدمی سے اتنی لمبی بحث کرتا کیوں؟ وہ بھی ایسا آدمی جسے دیکھتے ہی اس نے ناپسند کر دیا تھا۔ اور یہ تمام وہ باتیں تھی جو اسلام آباد سے لاہور آتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ وہ آیا اس لیے تھا کیونکہ وہ جلال سے ملنا چاہتا تھا اور دیکھنا چاہتا تھا کہ امامہ کے پیغام پر اس کا رد عمل کیا رہتا تھا۔ اس نے امامہ کا پیغام اسی کے لفظوں میں کسی اضافے یا ترمیم کے بغیر پہنچا دیا تھا، اور اب وہ جلال کا جواب لے کر واپس جا رہا تھا اور خاصا محفوظ ہو رہا تھا۔ آخر اس پیغام کے جواب میں وہ کیا کرے گی، کیا کہے گی؟ عزت سے شادی تو وہ نہیں کرے گی، جلال اس سے شادی کرنے پر تیار نہیں، گھر سے وہ نکل نہیں سکتی، کوئی اور ایسا آدمی نہیں جو اس کی مدد کے لیے آ سکے۔ پھر آخر آگے کیا کرے گی؟ عام طور پر لڑکیاں ان حالات میں خودکشی کر لیتی ہے۔ اوہ یس، وہ یقیناً اب مجھ سے زہر یا ریوالور پہنچانے کی خواہش کرے گی۔ سالار متوقع صورتحال کے بارے میں سوچ کر پرجوش ہو رہا تھا۔ خودکشی، ویری ایکسائٹنگ۔ آخر اس کے علاوہ وہ اور کر بھی کیا سکتی ہے؟ تم مجھ سے شادی کرو گے؟ سالار کو جیسے شوق لگا۔ فون پر نکاح۔ وہ کچھ دیر کے لیے بول نہیں سکا۔ لاہور سے واپس آنے کے بعد اس نے امامہ کو جلال کا جواب بالکل اسی طرح سے پہنچا دیا تھا۔ اس کا اندازہ تھا کہ وہ اب رونا دھونا شروع کرے گی اور پھر اس سے کسی ہتھیار کی فرمائش کرے گی، مگر وہ کچھ دیر کے لیے خاموش رہی۔ پھر اس نے سالار سے جو کہا تھا، اس نے چند ثانیوں کے لیے سالار کے ہوش گم کر دیے تھے۔ مجھے صرف کچھ دیر کے لیے تمہارا ساتھ چاہیے تاکہ میرے والدین عزت کے ساتھ میری شادی نہ کر سکے، اور پھر تم بیلف کے ذریعے مجھ سے یہاں سے نکال لو۔ اس کے بعد مجھے تمہاری ضرورت نہیں رہے گی، اور میں کبھی بھی اپنے والدین کو تمہارا نام نہیں بتاؤں گی۔ وہ اب کہہ رہی تھی، اوکے کر لیتا ہوں، مگر یہ بیلف والا کام تھوڑا مشکل ہے، اس میں بہت سی لیگیلٹیز انوالو ہو جاتی ہیں، وکیل کو ہائر کرنا۔ اور امامہ نے دوسری طرف سے اس کی بات کاٹ دی۔ تم اپنے فرینڈز سے اس سلسلے میں مدد لے سکتے ہو، تمہارے فرینڈز تو اس طرح کے کاموں میں ماہر ہوں گے۔ سالار کے ماتھے پر کچھ بل نمودار ہوئے۔ کس طرح کے کاموں میں؟ اسی طرح کے کاموں میں۔ تم کیسے جانتی ہو؟ وسیم نے مجھے بتایا تھا کہ تمہاری کمپنی اچھی نہیں ہے۔ امامہ کے منہ سے بے اختیار نکلا اور پھر وہ خاموش ہو گئی۔ یہ جملہ مناسب نہیں تھا۔ میری کمپنی بہت اچھی ہے، کم از کم جلال انصر کی کمپنی سے بہتر ہے، سالار نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ اس بار بھی خاموش رہی۔ بہرحال میں دیکھتا ہوں میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں۔ سالار کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرنے کے بعد بولا، مگر تمہیں یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ یہ کام بہت رسکی ہے۔ میں جانتی ہوں، مگر ہو سکتا ہے میرے والدین صرف یہ پتہ چلنے پر ہی مجھے گھر سے نکال دیں گے کہ میں شادی کر چکی ہوں، اور مجھے بیلف کی مدد لینی نہ پڑے، یا ہو سکتا ہے وہ میری شادی کو قبول کر لے اور پھر میں تم سے طلاق لے کر جلال سے شادی کر سکوں۔ سالار نے سر کو قدرے افسوس کے عالم میں جھٹکا۔ اس نے دنیا میں اس طرح کا احمق پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ احمقوں کی جنت کی ملکہ تھی، یا شاید ہونے والی تھی۔
चलो देखता हूँ क्या होता है, सालार ने फोन बंद करते हुए कहा। कंटिन्यू कीजिएगा किस्त नंबर 8 में। अगर आपने हमारी वीडियो को यहाँ तक देखा है और हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में हमारी हिम्मत अफजाई जरूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।